اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، چاہے وہ فرشتہ ہو یا جن ہو یا پتھر ہو یا جانور ہو یا مردہ ہو یا خبر ہو، کسی کو بھی عبادت کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو معبود بنانے کا حق ہرگز نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس روز اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتیں تو آپ ہی کے علم میں۔ دیکھیے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ غیب کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور علم ہوتا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، بے شک تو ساری پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا، جس کا تو نے حکم دیا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ میں اس وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگراں تھا، اور تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود بنا لو، ایسا نہیں کہا، صرف یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور جس روز اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بھی اکٹھا کر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راستے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، میری تو یہ مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی دوسرے کو اپنا مولا بناتے، مگر تو نے ان کو ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ تیرے ارشادات کو بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے۔ یعنی کوئی بھی نبی، کوئی بھی انسان جو ہے گواہی دے گا کہ اللہ ہم نے نہیں کہا، وہ لوگ خود ہی وہ لوگ راستے سے بھٹک گئے، تو یہ اس لیے وہاں ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچائی اور جھوٹ دونوں بالکل واضح طور پر آ جائیں گے، اس وقت ہم کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔